أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اس رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ شق القمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم اور واضح معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا۔ جب کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی قدرت اور نشانیاں عطا فرماتے ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں۔ شق القمر صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے یقین میں اضافہ اور حق کے منکرین کے لیے ایک واضح دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض لوگ واضح نشانی کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتے، جبکہ صاف دل والوں کو معجزے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں، حق کو پہچانیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ نسبت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت کلاس کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث علم اور باعث کامیابی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ شق القمر کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ شق القمر۔ اعلان نبوت کے 8ویں سال کے بعد شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے: قریب آ پہنچی ہے سات اور پھٹ گیا چاند، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے، پہلے سے چلتا آیا، اور انہوں نے تکذیب کی اور اتباع کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور معاملے کا مستقر ہے۔ تحقیق آ چکی ان کے پاس وہ خبریں جن میں روک کا سامان ہے۔ ایک حکمت بالغہ تو کچھ کام نہیں آ رہا انہیں خبردار کیے جانا۔ سورہ القمر آیت نمبر 1-4۔ احادیث اور روایت میں درج تفصیلات کے مطابق ایک رات ابو جہل ایک بہت بڑی یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عتبہ اور شیبہ اور کئی امائیدین شامل تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ ابو جہل نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، آپ بھی کچھ معجزہ دکھائیں۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ بولو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے کہا، آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، چاند کے دو ٹکڑے اس طرح سے کر دیں
کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس اور دوسرا ٹکڑا جبل کوئکان پر آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل کوئکان پر نمودار ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت شہادت سے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر باندھ دی ہے۔ کفار کے چند لوگوں نے کہا مان لو ہم پر جادو کیا ہے، لیکن ساری دنیا پر تو جادو نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو لوگ سفر سے آئیں ان سے دریافت کرنا کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑے دیکھا تھا۔ چنانچہ قافلوں کے مسافر جو مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے جب وہاں پہنچے تو ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ فلاں شب ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں ایک مندر پر یہ تحریر ہے کہ یہ اس دن تعمیر ہوا جب چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں درجہ تفصیلات کے مطابق جنوبی ہندوستان میں مالابار کے کچھ لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مشاہدہ کیا تھا، اور وہاں کے ایک راجا نے اس واقعے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اجرام فلکی میں سے چاند زمین سے قریب ترین ہے۔ زمین سے چاند کا فاصلہ 2,40,000 میل ہے۔ چاند کا قطر کم و بیش 2100 میل ہے۔ چاند کے مادے کی مقدار زمین کے مادے کی مقدار سے 80 گنا کم بتائی جاتی ہے، جبکہ زمین کی کشش ثقل چاند کے مقابلے میں 6 گنا ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 5 ارب سال پہلے چاند اور زمین ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ شروع میں زمین کو اپنے محور کے گرد گھومنے میں 4 گھنٹے 26 منٹ کا وقت لگتا تھا، اب 24 گھنٹے میں گھومتی ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کے دوران مختلف مدارج سے گزرتا ہے۔ گردش کے ابتدائی ایام میں چاند کا جتنا حصہ سورج کی روشنی میں منور ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ ہر رات اس کے روشن حصے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 14 دنوں میں چاند پورا ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر آسمان پر سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پورا چکر تقریباً 27.5 دنوں میں ہوتا ہے، اور ہر ماہ چاند مغربی افق پر نمودار ہوتا ہے۔ چاند کی سطح جو انسانی آنکھ سے اوجھل رہتی ہے، مصنوعی سیاروں کی مدد سے اس کی تصاویر حاصل کی گئی ہیں۔ چاند کی یہ سطح زیادہ تر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ انسانی آنکھ سے روشن چاند کی سطح پر نظر آنے والے داغ دھبے دراصل ہموار ریگستانی میدان ہیں جو گرد و پیش کی اونچائیوں سے نیچی سطح پر واقع ہیں، اور روشنی کا انعکاس نہ کرنے کی وجہ سے یہ تاریک نظر آتے ہیں۔ اپولو مشن کے پروازوں کے دوران مئی 1967 میں آربیٹر راکٹ کے چاند کے چھپتے ہوئے رخ کے 3000 کلومیٹر سے تصاویر لی گئی۔ ان تصاویروں میں 240 کلومیٹر طویل کئی مقامات پر 8 کلومیٹر چوڑی دار دیکھی گئی۔ چاند کی کشش سے سمندر کی لہروں میں مد و جزر اٹھتے ہیں۔ چاند سورج سے 400 گنا چھوٹا ہے۔ زمین کے گرد اپنے بیضوی مدار پر گردش کرتے ہوئے چاند جب زمین کے قریب سے گزرتا ہے اور زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے تب سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ سورج گرہن ہے۔
چاند گرہن کے وقت زمین اور سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ روحانی آنکھ سے نظر آنے والا چاند اس کے برعکس ہے جو ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں۔ روحانی آنکھ سے نظر آتا ہے کہ چاند پر پہاڑ، جھیلیں، تالاب، ریگستان ہیں۔ تالاب اور جھیلوں کے پانی میں پارے کا انحصر غالب ہے اور یہ پانی پارے کی طرح چمکدار ہے۔ چاند پر جنات کی مخلوق کی آمد و رفت رہتی ہے۔ چاند کی فضا میں گیس کی بو ایسی ہے جیسے ویلڈنگ کرتے وقت آتی ہے۔ چاند کی زمین پر چہل قدمی کرتے وقت جسم لطیف محسوس ہوتا ہے، اتنا لطیف جو ہوا میں آسانی سے اڑ سکتا ہے، لیکن لطیف ہونے کے باوجود جسم ٹھوس ہوتا ہے۔ چاند پر کوئی مستقل آبادی نہیں ہے، چاند ایک سیرگاہ ہے جہاں مثالی جسم جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد اس وقت تک چاند میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک جسم مثالی سے واقف نہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ جسم مثالی سے واقف ہو بلکہ ارادے اور اختیار سے جسم مثالی کے ساتھ سفر کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات پر حاکمیت عطا کی۔ حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ دن، رات، چاند، سورج اور ستاروں پر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمران ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 12۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو باقاعدہ قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیع اور رحیم ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 65۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر رکھی ہیں؟ پر انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 30۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جب ابو جہل اور یہودی عالم نے شق القمر کے معجزے کے بارے میں کہا تو حاکم کائنات سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اختیارات کا استعمال کیا جو اللہ نے انہیں سورج کو مسخر کرنے، چاند کو مسخر کرنے اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، آپ سب سے درخواست ہے آپ سب کو جو بھی سمجھ آئی ہے، یہ جو بھی پوائنٹس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ ضرور اپنا حصہ اس کلاس میں ڈالیں تاکہ ہم مل جل کر آگے بڑھ سکیں۔ جی اصغر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، جو میں نے ہوم ورک کیا ہے نا، اس کے حوالے سے جو مجھے سمجھ آئی ہے حاصل تفکر شیئر کرتا ہوں۔ اس کا بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی روحانی راز مل جائے
تو اس کو پکڑ لیں اور اس کی تکرار کریں تاکہ وہ بات کھل جائے۔ اس نگاہ سے میں نے جب اس کو پڑھا دیکھا تو مجھے اس میں روحانی راز یہ ملا کہ چاند کی جو سطح ہے وہاں پہ تالاب، جھیلیں، پانی، ریگستان، جو بھی چیزیں، ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پہ پارے کا ہولڈ ہے، مرکری کا ہولڈ ہے۔ چاند کی جو روحانی دنیا ہے، ظاہری دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اس کے گھٹنا بڑھنا اور فاصلہ ہم نے پڑھا سمجھا، تو اس میں روحانی سسٹم یہ ملا کہ جسم مثالی سے واقف ہونا ضروری ہے، اور ہم اگر ارادے اور اختیار کے ساتھ جسم مثالی کو استعمال کرتے ہوئے چاند کی ذات تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو ہوم ورک کیا تو اس میں مجھے یہ ملا، لوح قلم صفحہ نمبر 151 میں کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سے پہلے کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اما، یعنی عقل سے ماورا کسی بھی صورت میں عقل میں نہ آنے والی، پھر ما مثبت عقل میں آنے والی باتیں، علوم۔ اللہ تعالیٰ نے نیابت عطا فرمائی، هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن۔ تو شروع بھی اللہ پاک ہی ہیں، ظاہر میں بھی وہی ہیں، آخر باطن میں بھی وہی ہیں، اور اینڈ بھی وہی ہیں۔ کائنات کی بنیاد جو ہے وہ خلا ہے، خالی لائنیں، بالکل امپٹی، جس پر نقشے بنائے جا سکتے ہیں۔ ماں جو مثبت ہے، عقل میں آنے والی ہے، وہ پانی کی تصورات کا خول ہے۔ کسی بھی تصور پر جب ہم یکسو ہوتے ہیں تو غیب سے چیز مظاہرے میں آ جاتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، کہکشانی نظام، سب کا وجود فورتھ لیول پر ڈسپلے میں ہو رہا ہے، مادیت میں۔ فورتھ لیول سے پہلے پانی کی ماہیت یہ ہے کہ وہ جس چیز کی ڈائی میں نازل ہوتا ہے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے پھول، کانٹا، سونا، ہیرا وغیرہ، یہ پانی ہی کی شکلیں ہیں۔ پانی انسانی ذہن کے استعمال سے حرکت پذیر ہوتا ہے، ہم جیسے سوچتے ہیں، جیسے عمل کرتے ہیں، ویسے ماحول بدلتا رہتا ہے۔ لوح قلم 261 میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 261 میں، انسانی ذہن کی وسعت کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے۔ اور صفحہ نمبر 172 میں لکھا ہوا ہے، پوری کائنات ایک نقطہ وحدانیت رکھتی ہے۔ لوح قلم صفحہ نمبر 145 میں ہے، نقطہ ذات سے نسمہ کی طرف اور نسمہ سے جسم کی طرف ایک نور کی رو بہتی ہے، اس نور کی رو میں پوری کائنات کی تفصیل ہے۔ علم النفس کے مطابق گلاب کی مثال۔ اچھا، یہ جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دل کتنا مخلص ہے ایمان لانے کے لیے اور کتنا حق کو تلاش کر رہا ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جو وہاں موجود تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودی ایک عالم جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، یقیناً اس کا دل جو ہے وہ حق کو تلاش کر رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ جادو ہو گیا، نظر بندی ہو گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان جو پتہ نہیں ہزاروں میل کی دوری پہ، وہاں پہ ایک راجہ یہ واقعہ دیکھتا ہے۔ اب اسے تو نہیں معلوم نا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا یا کوئی معجزہ دکھانے کی بات کی تھی، لیکن وہ یہ واقعہ دیکھتا ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ تو جس کے دل میں کھوٹ ہوگا اس تک حق بات نہیں پہنچے گی، اور اگر آپ سچی نیت سے کچھ بھی حق بات ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کے لیے فزیکل ڈسٹنس بھی میٹر نہیں کرتا، آپ کہیں پہ بھی موجود ہوں گے، حق بات آپ تک پہنچے گی۔ تو ابھی اسی پہ بس پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گی، مزید اگر کوئی اور لوگ شیئر کریں کوئی بات، ادروائز پھر کچھ اور پوائنٹس بھی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کرتی ہوں، پہلے دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ جی باجی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے، تو ان کو یہ معجزے دیکھنے کی یا اس چیز کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اپنے دل پاک رکھنے ہیں، صاف رکھنے ہیں۔ جی مدثر بھائی، آپ کا ہینڈ ریس تھا، آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی باجی، وہ آپ نے بات فرما دی یہی کہ اگر آپ مخلص ہیں تو معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو بندہ ایمان لے کر آیا تھا رائٹ اویئر رائٹ دیر اینڈ دین۔ اور جو مطالبہ کرتے ہیں بغیر ان مطالبے کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے
کہ آپ اپنے اطمینان کے لیے قرآن میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بات کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن عموماً یہاں پہ جو واقعہ آپ نے پیش کیا اس میں یہی تھا کہ کفار مکہ ہمیشہ اسی لیے کرتے تھے، وہ کہ چیلنج کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں. تو بس بات یہی ایڈ کرنا تھا. تھینک بہت شکریہ آپ کا مدثر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کو بول رہے ہیں آپ ایسے کر کے بتائیں، آپ ایسے کر کے بتائیں، تو پھر ہم ان کو مان تو نہیں رہے نا. تو ہم تو ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کو کیسے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، کیسے مطلب ان کو ایگو ہے، یہ ایگو ہے، انا ہے کہ ہم لوگ اپنی انا نہیں مارتے، جو ایک مین پوائنٹ مجھے سمجھ آئی ہے. جی مریم بھائی. یو. السلام علیکم. جی وعلیکم باجی، السلام. مجھے اس میں ہاں جی مجھے نا اس میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا تھا، تو کیونکہ ہم ایکچولی یہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ظاہر میں باہر نظر آ رہی ہیں تو ہم ان کو اپنے اندر بھی ڈھونڈیں. تو میں اسی پریکٹس کو لیتے ہوئے تو میں سوچ رہی تھی کہ اپنے اندر چاند کیا ہے، اور وہ کون سی ساعت ہوتی ہے جب وہ پھٹ جائے، یا شق القمر ہو تو اس کو اپنے اندر کیسے دیکھیں، یا اس کو اپنے ارد گرد کیسے دیکھیں. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ کوئی بھی ایسا مومنٹ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپلائی کریں. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو بابا نے جہاں جیسے اس پی ڈی ایف میں جیسے ذکر ہے سورۃ القمر کی پہلی 1 سے 4 آیات کا، تو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سے بات کر رہے ہیں نا قرآن پاک، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ادھر کہ اس کو اپنے اندر دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، آس پاس دیکھو. تو پھر مجھے لگا کہ جو القمر، شق القمر ہے، تو یہ کوئی ایسا مومنٹ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب کوئی سٹریس، کوئی پریشر آتا ہے آپ کی زندگی میں، کوئی ایسا دکھ آتا ہے جو آپ کو کہہ لیں کہ شک کر دے. فار ایگزامپل شک کر دے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسپرچولی شک کر دے. شک کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑ کر نکلنا. یا ہو سکتا ہے آپ کا شعور بند ہو اور وہ دکھ یا وہ چیز اس لیے آئی ہو کہ آپ کا شعور بیدار ہو جائے. یہاں پہ ایک ذکر ہوا کہ وہ تو بہت پیاری بات باجی سعدیہ نے بھائی نے بتا دی کہ جو مخلص ہوتا ہے یا اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے معجزے کی. لیکن یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اپنے اندر دیکھے تو یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کا مومنٹ آتا ہے، اتنا سٹریس پڑے یا کوئی مومنٹ آئے اور پھر آپ کا شعور بیدار ہو، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا، کہ اس لمحے پہ اب مجھے یہ نا یہ ایسے ہی فیل ہو رہا ہے اس ٹائم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی انگشت کی ہوئی ہے نا اپنی. اب وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دکھائیں. اب اپنی زندگی پہ دیکھیں نا اس ٹائم، تو ایسے ایک کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کی زندگی میں، اور اب آپ کی ایک طرف گائیڈنس، ہدایت بھی ہے، اور یعنی کہ ایک طرف پازیٹیو بھی ہے اور ایک طرف نیگیٹیو بھی ہے. ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف اگنورنس ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور چوز اب آپ نے کرنا ہے. کوئی ایسی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ پہلے اللہ سے وہ کہہ رہے ہو مجھے بتائیں وائی می، یا اس طرح کی کوئی بھی بات آپ اللہ سے پوچھ رہے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشچن کا آنسر ایک دم دے دیں، اور پھر آپ وہاں پہ حیرت میں چلے جائیں. لیکن یہ وہ مومنٹ ہوگا جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. آپ ابو جہل بنتے ہیں یا آپ وہ یہودی بن جائیں جو ایمان لے آیا. لیکن وہ تو خیر اسے تو چیلنج کیا تھا نا، ہم تو ویسے ہی اندھا بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومنٹ دیکھیں اپنا. تو اس مومنٹ پہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس مومنٹ پہ مجھے جڑے رہنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ وہ جیسے آپ ادھر بتایا نا پی ڈی ایف میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران بنایا گیا ہے، تو اپنا وہ جو ہے نا، اب اتنی پیاری بات آ رہی ہے کہ شق القمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہے. اب ایک چیز پازیٹیو ہے، ایک چیز نیگیٹیو ہے، مطلب چاند کا ایک ٹکڑا پازیٹیو لے لیں، ایک نیگیٹیو لے لیں. اب اس کو نیوٹرل کون کرے گا؟ جس کو بابا خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلندر شعور. اب اس کو نیوٹرل کون کرے گا؟ اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ان کی ایک انگشت پہ نظر کرم کے ہم منتظر ہوں کہ ہمیں بھی ایسا نیوٹرل کر دیں کہ ہمیں ہر جگہ، ہر ایک میں
صرف محبت نظر آئے، اللہ کی صفات نظر آئیں، وہ ایٹریبیوٹس نظر آئیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے ریفلیکٹ ہوں۔ ریفلیکٹ سے یاد آیا، آپ چاند کو دیکھیں، چاند جو ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ روشنی لیتا ہے۔ وہ روشنی کس سے اب ہم لے سکتے ہیں اپنی، اب میں یہ سارا اپنے پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ رہی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جس کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہم بھی تو روشنی لیتے ہیں نا، ہم کس سے ریفلیکشن لیں گے؟ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفلیکشن یہ لینی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مرشد ہے، آپ نے ان سے ریفلیکشن لیں، کیونکہ ان کو وہ بھی کنیکٹڈ اللہ سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت بھی یاد آتی ہے، اگر میں صحیح ہوں 16 کی 93 میں، کہ اور اللہ جانتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن راہ بلاتا ہے، اچھا ادھر ہے جس کو چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے، اور تم سے پوچھو گی جو کام تم کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں عربک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میاں شاہ وہ بھی بات ہے کہ ہدایت جو چاہتا ہے اس کو عطا ہوتی ہے۔ اگر مجھے یہ خیال ہی عطا نہیں ہو رہا، یا مجھے یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ یہاں پہ یہ بھی بڑا پوائنٹ ہے۔ تو ہدایت اور اگنورنس، یہ دونوں ایک حقیقت آپ کے سامنے کھلی، یہ دونوں چیزیں وہ کمر کی طرح پھٹ گیا۔ اب وہ آپ کا سورس کون ہے جو آپ کو متصل کریں گے، جو آپ کو نیوٹرل لے کر آئیں گے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ٹائم پہ رحمت نہیں چھوڑنی، اس ٹائم پہ رحمت نہیں چھوڑنی، بس اس ٹائم پہ رحمت نہیں چھوڑنی۔ مجھے ابھی اس میں سے یہ سمجھ آ رہا تھا، اور ایک اور پوائنٹ بھی تھا، اگر کوئی اور مجھے نا ادھر ایک اور پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا کہ یہاں پہ وہ آگے بات ہو رہی تھی نا کہ چاند جو ہے اس کا جو ہے ڈسٹینس پہلے کم تھا، تو 4 گھنٹے میں چکر تقریباً 4 گھنٹے سم تھنگ ہے کہ کمپلیٹ کر لیتا تھا، اور اب 24 گھنٹے میں کرتا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ بھی کلک ہوا کہ اب آج کل جیسے سائنس مان رہی ہے نا کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیسے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ چیز بھی مجھے یہاں پہ فیل ہوئی۔ اچھا، اور تیسرا میرا جو پوائنٹ ایک اور تھا کہ جسم مثالی، یہ بہت انٹرسٹنگ کہ اب اس کو قرآن پاک، میں بار بار قرآن پاک کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم تاکہ عربک میں یاد ہو جائے، ریپیٹیشن سے چیزیں باتیں یاد رہتی ہیں، کہ قرآن پاک میں اس کو نفس سے مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو ہم جسم مثالی کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک کا جسم مثالی ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا ہے۔ تو یہ جو جسم مثالی ہے اس کو ہم روشنیوں کا جسم کہتے ہیں۔ یہ وہ جسم ہے جس کو ہم نے جس کی روشنیوں کو ہم نے جو ہے نا جلانا ہے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی سورس ہیں۔ تو یہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا، جس کو آج کل کی زبان میں لوگ اورا سے بہت زیادہ جانتے ہیں، یا چکراز بھی کہتے ہیں، تو یہ ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں، تو اس سے شاید آسانی ہو جائے مزید سمجھنے میں۔ تو یہ آپ کا اورا جتنا مضبوط ہوگا، جتنا لطیف ہوگا، تو اس کی پرواز اتنی بلند ہوگی۔ یہاں پہ بابا نے یہاں پہ ایک ذکر ہوا ہے، سوری مجھے بابا کا یاد آتا ہے، وہ زیادہ یہ پی ڈی ایف میں یہاں ذکر ہوا ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے آپ چاند پر جا سکتے ہیں اور وہاں کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے آج کل ایک وہ صرف ریفرنس کے طور پہ ویسے ہی بات کر رہی ہوں، جرنل، کہ وہ لالا رخ کو ایک دن میں سن رہی تھی، تو وہ بول رہی ہوتی ہیں، کئی لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں ایسی بول رہی ہیں، لیکن ان کی کچھ باتوں میں حقیقت نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ایسٹرل ٹریولنگ کرتی ہوں۔ میں نے کہا ایسٹرل ٹریولنگ، تو ایسٹرل ٹریولنگ کو وہ یہی شاید کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ارادے کے، وہ کہتی ہیں میں اپنے ارادے سے، یا مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں جب میری روح کہاں کہاں ٹریول کر رہی ہے، کہاں کہاں سے پھر کر آ رہی ہے، کہاں گئی ہے کہاں نہیں گئی، تو دیٹ از ایسٹرل ٹریولنگ، جس کو آج کل کی ماڈرن ٹرم میں آپ یہ بھی کہہ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس میں مثالی جو ہے یہ بہت بڑا اسپرچوالٹی میں مطلب یہ سمجھا جانا چاہیے، تو بس میرا ادھر بھی توجہ گئی۔ تھینک یو باجی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مریم باجی، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسپلین کیا، کیونکہ بابا جی بھی اپنی ایک کتاب میں، لوح و قلم میں، اور بھی مختلف کتابوں میں بابا جی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو سائنس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے کہ ہر چیز اپنے نظام کے ساتھ چل رہی ہے، تو ان کے پیچھے مطلب ہر چیز مقداروں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، مختلف مقداروں سے بنی ہوئی ہے۔ تو چاند بھی ایک مقدار کے ساتھ بنا ہوا ہے، جو سپلٹ ہوا تو اس کے پیچھے پوری سائنس کام کر رہی ہے۔ جی ساریہ باجی۔ جی، مریم نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، جسے کہتے ہیں نا تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس مریم نے ریز کیے ہیں،
اور مریم کی جو بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ جو آپ نے پی ڈی ایف ہم سے شیئر کیا نا، اس میں جو پیج نمبر 5 ہے، اس میں جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات پر حاکمیت عطا کی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ یہ اختیارات ہیں۔ اور پھر اس میں جو قرآن کی آیات ہے، سورہ النحل ہے، اس کو آپ پڑھیں، ہر نیچے بھی جتنی آیات ہیں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم سے ہی مخاطب ہے نا، ہم قرآن کی ہر آیت کو اپنے پہ لے کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے رات دن سورج چاند یہ سب مسخر کر دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہی بات آ گئی کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رشتہ قائم کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، قرآن و سنہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، فالو کریں، تو ڈیفینیٹلی آپ جس کی طرف بھی رخ کرتے ہیں اپنا، وہیں سے آپ کو روشنی آئے گی نا، وہیں سے آپ کو انسپریشن آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں آپ کو اتنی بڑی نعمت ایک عطا کر دی ہے کہ بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، آپ یعنی کہ آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم وہ صحیح ڈائریکشن اور رستہ ڈھونڈ لیں کہ جہاں پر ہم واقعی اس قابل ہو سکیں کہ ہم ان آیات کے مطابق یعنی کہ یہ سب فیل کر سکیں۔ تو بس جس طرح مریم نے کہا کہ واقعی ہم لوگ چاند بھی کسی سے روشنی لیتا ہے، تو وہی حال ہمارا ہے کہ ہم مرشد پاک کی گائیڈنس کے اندر جب ہم چلتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم خود سے تو اپنے اندر کہاں سے وہ روشنی آئے گی، اسی وقت جاگے گی کہ جب ہمیں کہیں کوئی جسے کہتے ہیں نا ایک وہ کیا کہتے ہیں، کوئی آگ لگائے یا کچھ اس طرح آپ کو راہ دکھائے نا، تو یہی وہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ تو بڑی خوبصورت آیات ہے، انہی کی طرف اگر ہم زیادہ غور و فکر کریں تو بہت کچھ جو ہے وہ کھل سکتا ہے ہمارے لیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ باجی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ بابا جی بھی اپنی کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں کائنات سے متعلق سائنسی علوم موجود ہیں۔ اگر ہم الہامی کتابوں پر تفکر کریں تو بہت کم عرصے میں موجودہ سائنسدانوں پر سبقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت سائنس کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ زمان کی نفی کر کے زیادہ سے زیادہ رفتار پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ تو بابا جی یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سے ایسے فارمولاز موجود ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک کے آیتوں پہ، نشانیوں پہ۔ اگر ہم لوگ کریں تو ہم لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جی اصغر بھائی۔ جی میری نا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ہوم ورک وہ تھوڑا سا رہ گیا، میں نے چاہا وہ بھی شیئر کر لوں جی کہ جی جیسے فرمایا گیا تھا کہ عالم میں خلق کا ہر فرد اپنے نقطہ ذات سے دوسری شے کے نقطہ ذات میں تبدیل کرنے کی ازلی صلاحیت رکھتا ہے۔ خلا کی اکیری حرکت کا نام نسمہ مفرد ہے، کیونکہ جس میں مثالی سے واقفیت نسمہ سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ چاند میں تصرف جو سرکار نے کیا اس میں ہمارے لیے جو لیسن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جنات، فرشتے، چاند سب نسمہ مفرد کے تحت اکیری حرکت کا ڈیزائن ہے۔ موالید ثلاثہ کا جو ذکر ہے لوح قلم میں، جمادات، حیوانات، نباتات، سب کی بنیاد نسمہ کا دباؤ ہے۔ پہلے دباؤ میں جو ہے وہ مرکری کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر جب نسمہ مرکب کا دباؤ پڑتا ہے تو اس کو مادی شکل مل جاتی ہے شے کو۔ اب شے کو جو مادی شکل مل جاتی ہے تو اس کے جو فاصلہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹائم اسپیس بن جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنا مشکل ہے، اور اندر میں روحانی سسٹم میں نسمے میں اس کو تبدیل کرنا آسان ہے۔ اس کی مثال جیسے اہرام مصر ہے، جب اس کو سائنسی طور پہ چیک کیا گیا، ہم نے پڑھا پچھلی کلاسوں میں، تو اس کی سمجھ کیلکولیشن کوئی نہیں سمجھ سکا اس کو، لیکن اس کو جو روحانی سسٹم میں ہم نے سمجھا تو اس کی 6 ڈائمنشن ہیں، اور وہ چیز یوسف علیہ السلام کے سمجھ میں اور کنٹرول میں ہے، تصرف میں ہے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے مرکری کی لیول پہ جا کے نسمے میں جا کے القمر، سورج کو جو خارج میں ہے القمر میں تبدیل کیا، تو خارج میں 2 سے ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ ہے کہ نسمہ مفرد میں تصرف ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، روس نے جب ٹی وی ایجاد کیا تھا تو اطلاع کو ڈسپلے دینے کے لیے مرکری کو استعمال کیا، مرکری کو ٹیوب میں ڈال کر گرمی پہنچائی تو اطلاع مظاہرہ بن گیا۔ یہ ہماری ایک مادی مثال ہے۔ اسی طرح جو کائنات کا جو بیس ہے وہ دخان ہے، یعنی وہ مرکری ہے،
تو اس کو سب کو ڈسپلے میں لانے کے لیے نسمہ مرکب کا دباؤ ڈالا گیا تو چیزیں مادی میں آ گئیں. باطن میں القمر یا سورج کو توڑا جائے تو خارج میں ٹوٹ سکتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے ہمیں دکھایا، اور اس سے یہ ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسانوں کو ایک آفر کی ہے نائب بننے کی، یہ علوم ہم سیکھ سکتے ہیں. شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا اظہر بھائی، آپ نے بہت بہترین پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے. جی مریم بادی. السلام علیکم. جی باجی، مجھے ہاں. نہ ایک وہ بابا کی بات یاد آ گئی، وہ جو ہم نیت سالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیشن میں ہم بابا جان کی بک پڑھ رہے تھے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک دفعہ نا کوشچن بھی انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چاند پر واقعی کوئی گیا ہے ابھی تک. تو اب مجھے یہ پی ڈی ایف پڑھ رہی تھی تو اس میں سے آنسر بھی ویسے ملتا ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا کہ جس میں مثالی والی بات جو ہم نے پڑھی ہے کہ دنیا کا کوئی فرد اس وقت تک چاند میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک جسم مثالی سے واقف نہ ہو. صرف یہ کہ جسم مثالی سے واقف ہو، بلکہ ارادے اور اختیار سے جسم مثالی کے ساتھ سفر کر سکتا ہو. تو مجھے اس سے یہ فیلنگ آئی کہ اٹ مینس کہ اب جیسے ویسے میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی تھی تب جب وہ ٹاپک پڑھا تھا کہ اپولو مشن جو ہم پڑھتے رہے کہ جو ہے نیل آرمسٹرانگ اور فرسٹ، تو وہ سارا کچھ ایک جو مجھے ابھی میری ریسرچ میں آئی ڈونٹ نو ناقص بھی ہو سکتی ہے، حتمی بات نہیں ہے، لیکن مجھے جو اب تک سمجھ آئی کہ اب جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ کہ تب وہ سارا کچھ ایک پلانڈ ایک بس دکھایا گیا تھا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم سائنس میں بہت آگے چلے گئے. ادروائز تب کوئی بھی چاند پر پہلا قدم کچھ بھی اس طرح کا نہیں تھا، وہ ایک پلانڈ ایک پورا سیٹ اپ تھا جو بنایا گیا تھا اپولو مشن کا جو تھا نا. تو یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ جس میں مثالی سے آپ چاند پر جا سکتے ہیں. یہ سارا جو بابا جی بار بار فرماتے ہیں نا کہ ہم لوگ سائنس کو بھی ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم لوگ یہ جو روحانی علوم ہے اس کو سیکھنے میں ہم لوگ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم سائنسی علوم کو ساتھ لے کر چلیں. اور قرآن پاک میں ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا، بتایا گیا ہے. جی مریم باجی. جی کہ وہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں پہ دیکھیں وہ بھی ذکر ہوا کہ ابو جہل کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی اس نے کہا آسمان پر جادو نہیں ہوتا. تو یہ ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں تو ہمیں یہ بھی مجھے ایسے فیل ہوا جیسے ہم جسم مثالی کی بھی بات کریں تو اٹ مینس کہ آپ کے جسم مثالی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں مجھے ایسی فیلنگ آئی، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، اصلاح کر دے کوئی بھی، لیکن مجھے ایسے فیل ہوا. تو یہاں پہ یہ والا بھی بڑا نقطہ ہے کہ وہاں پہ اس کو یہ بھی پتا تھا، اور اس کو ہم ویسے بھی لیں جیسے وہ باجی نے شروع میں بات کی کہ جو مخلص ہوتا ہے اس کو تو ویسے چاہیے ہی نہیں ہوتا معجزہ، وہ تو ویسے ہی یقین کر لیتا ہے. تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ آسمان پہ جادو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے چن کر بتایا کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کریں، اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا. تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح کے واقعات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں کر رہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ مجھے دکھائیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا نشانی ہے. وہ جب ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد بھی پھر میں اس کو نہ مانوں تو وہ پھر تکذیب ہے. تو بس تھینک یو باجی. بہت شکریہ آپ کا مریم باجی، آپ نے بہت زبردست پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے. جی سعدیہ باجی. ایک ہوم ٹیک یا ہوم ورک ہم اپنے لیے اس سیشن سے لے سکتے ہیں کہ اس میں جو قمر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو اگر آپ ہم اسے دیکھیں کہ قرآن پاک کی جن آیات میں قمر یا چاند کا ذکر کیا گیا ہے تو ان آیات کو ہم پڑھیں اور ان سے ہم دیکھیں. جیسے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں جو ہے چاند کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے. کہیں پہ بتایا ہے، آئی تھنک سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے نا 189، یس، کہ وقت اور تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. کہیں پہ ایون قیامت کی علامت بھی اس کو کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اپنی قسم قسم کا یعنی کہ سورس بھی یعنی کہ قسم کا ذریعہ بھی اس کو بنایا ہے. تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سیشن سے آخر ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، یا ہم سب کچھ تو نہیں آبویسلی سیکھ سکتے، لیکن قرآن پاک میں جو آیات موجود ہیں ان کو اگر ہم پڑھ لیں تو بہت ساری سوچ ہماری کھلے گی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی، آپ دیکھیں چاند کہنے کو جو اتنا روشن اور کتنا، آپ دیکھیں ہم روٹین میں بھی کبھی رات کو جب چاند کو دیکھتے تو بندہ کھو ہی جاتا ہے، لیکن
آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فہم عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں وسیع ہے، اور یہ جو چاند ہے جو اتنا روشن اور اتنا شاعری میں استعمال ہوتا ہے، آپ اس کے حاکم بھی بن سکتے ہیں، اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے، تو ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ ہوم ٹیک ہوگا کم از کم میرے لیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ساریہ باجی۔ جب میں یہ PDF پڑھی تھی اور اس سے ریلیٹڈ ریسرچ کری تھی تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اتنا وسیع ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک ہفتے کا کام نہیں ہے، یہ مہینوں کا کام نہیں ہے، یہ تقریباً ساری زندگی کا کام ہے۔ تو مطلب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے غور و فکر ذہن چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں بیٹھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بہت ڈفرینٹ قصے بھی موجود ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے، کشتی بنانے کا طریقہ بتایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مردہ اور زندہ کرنے کا قانون بتایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں خواب کی مخفی رازوں کا ذکر کیا گیا۔ ایسے مختلف مطلب پیغمبروں کے جو قصے ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ٹائم سپیس کے فارمولے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو مزید قصے موجود ہیں، تو ان میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے ہم لوگ غور و فکر کریں، ان پر توجہ دیں تاکہ ہمارے ذہن کے دروازے کھلے اور ہم مزید آگے بڑھ سکیں۔ تو ہم اب اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیچرڈے کو ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔